اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت اور ان کی محافظت کا بیان۔ حدیث نمبر 1432، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے، اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے، اور پروردگار ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے، یعنی صبح کی، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 1433، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، باقی ابو زناد کی حدیث کی طرح۔ حدیث نمبر 1434، اردو ترجمہ۔ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بے شک تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے جیسے دیکھتے ہو اس چاند کو، ہرگز ایک دوسرے کی آڑ میں نہ ہوگے اس کے دیکھنے میں، پھر اگر تم سے ہو سکے تو نہار و سورج نکلنے کے قبل کی نماز میں اور سورج غروب ہونے کے قبل کی نماز میں، یعنی فجر اور عصر میں۔ پھر جریر نے آیت پڑھی، یعنی پاکی بول اپنے رب کی تعریف کے ساتھ قبل طلوع آفتاب کے اور قبل غروب کے۔ حدیث نمبر 1435، اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور روایت کی کہ ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے، انہوں نے عبداللہ بن نمیر اور ابو اسامہ سے اور وکیع سے اس اسناد سے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے پروردگار کے آگے پیش کیے جاؤ گے، پھر اس کو دیکھو گے جیسے دیکھتے ہو اس چاند کو، اور کہا کہ پھر پڑھی یہ آیت، اور جریر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا۔ اما انکم ستعرضون علی ربکم فترونہ کما ترون ھذا القمر۔ حدیث نمبر 1436، اردو ترجمہ۔ عمارہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے، نہ داخل ہوگا کبھی وہ شخص دوزخ میں جس نے نماز ادا کی قبل طلوع آفتاب کے اور قبل غروب آفتاب کے، یعنی فجر اور عصر کی۔ سو بصرہ والوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم نے سنا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی سنا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنا ہے میرے کانوں میں اور یاد رکھا ہے میرے دل نے۔ حدیث نمبر 1437، اردو ترجمہ۔ عمارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داخل نہ ہوگا دوزخ میں جس نے نماز پڑھی آفتاب نکلنے کے پہلے اور ڈوبنے کے پہلے، اور ان کے پاس بصرہ والوں میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے کہا کیا تم نے سنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اس پر کہ میں نے بھی سنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے ایسے اس مکان میں جہاں سے تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حدیث نمبر 1438، اردو ترجمہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں ظہر اور عصر پڑھیں وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 1439، اردو ترجمہ۔ حمام سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 1440، اردو ترجمہ۔
مغرب کا اول وقت غروب شمس سے ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے جب آفتاب ڈوب جاتا اور پردے میں چھپ جاتا تھا۔ حدیث نمبر 1441 اردو ترجمہ۔ رافع کہتے ہیں کہ ہم نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر پھرتے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتا تھا، یعنی اتنی روشنی ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 1442 اردو ترجمہ۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اسی سند سے بھی مروی ہے۔ باب عشاء کا وقت اور اس میں تاخیر کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1443 اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں دیر کی، جسے لوگ اتمہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عورتیں اور لڑکے سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا، آپ نے مسجد والوں سے جب نکلے کہ سوا تمہارے کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا، یہ بشارت دی کہ لوگ خوش ہو جائیں، اور یہ واقعہ لوگوں میں اسلام پھیلنے سے پہلے کا تھا۔ حرملہ نے اپنی روایت میں یہ بات زیادہ کی کہ ابن شہاب نے کہا اور ذکر کیا مجھ سے، یعنی راوی نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو یہ جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا تقاضا کرو، اور یہ تب فرمایا کہ جب عمر نے پکارا تھا۔ حدیث نمبر 1444 اردو ترجمہ۔ اس سند کے ساتھ بھی مذکورہ بالا روایت مروی ہے۔ حدیث نمبر 1445 اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں دیر لگائی، یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا اور مسجد میں جو لوگ تھے سو گئے۔ پھر آپ نکلے اور فرمایا اس کا وقت یہی ہے۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈالوں، اور عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی۔ حدیث نمبر 1446 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نے کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے رہے نماز عشاء کے واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے۔ آپ ہماری طرف نکلے جب تہائی رات گزر گئی۔ اس کے بعد پھر ہم نہیں جانتے کہ آپ کو اپنے گھر میں کچھ کام ہو گیا تھا یا کچھ اور تھا۔ پھر فرمایا، آپ نے جب نکلے کہ تم انتظار کرتے تھے ایسی نماز کا کہ تمہارے سوا کوئی دین والا اس کا انتظار نہیں کرتا تھا۔ اگر میری امت پر بار نہ ہوتا تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ اسی وقت نماز پڑھا کرتا۔ پھر مؤذن کو حکم فرمایا کہ اس نے اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 1447 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز کے وقت کسی کام میں مشغول ہو گئے اور اس میں دیر کی یہاں تک کہ ہم سو گئے مسجد میں، اور پھر جاگے، پھر سو گئے اور پھر جاگے۔ پھر ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا زمین والوں میں سے کوئی بھی آج کی رات اس نماز کے انتظار میں نہیں ہے سوا تمہارے۔ حدیث نمبر 1448 اردو ترجمہ۔ ثابت نے کہا، لوگوں نے انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کی عشاء میں نصف شب کے قریب تک۔ پھر آپ آئے اور فرمایا لوگ نماز پڑھ کر سو رہے ہیں اور تم جب تک نماز کے منتظر ہو، گویا نماز میں ہو،
یعنی ثواب کی وجہ سے۔ پھر کہا انس رضی اللہ عنہ نے، گویا میں اب دیکھتا ہوں آپ کی انگوٹھی کی چمک جو چاندی کی تھی، اور انہوں نے بائیں ہاتھ کی چنگنیا سے اشارہ کیا، یعنی انگوٹھی اسی انگلی میں تھی۔ حدیث نمبر 1449، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک انتظار کیا کہ آدھی رات کے قریب ہو گئی، پھر آپ تشریف لائے اور نماز ادا کی اور ہماری طرف متوجہ ہوئے، گویا کہ میں اب دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں آپ کی انگوٹھی کی چمک کو، اور وہ چاندی کی تھی۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1432 سے 1449 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔